محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامے کے حوالے سے. انہیں پہلے روایت میں سطر کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے سختی کی گئی ہے. اس روایت میں استثناء ہے کہ علاج معالجہ جب ہو تو یہ ضرورت ہے کہ عورت کے اس حصے کو دیکھا جائے کہ جس حصے میں علاج کی ضرورت ہو، بیمار ہو، معیوب حصہ ہو، حجامت ہو یا آپریشن ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو. اسی طرح جب کہا لیڈیز ڈاکٹر ہو، مرد نہ ہو، تو بالعکس بھی جائز ہے کہ وہ علاج کرے مرد کے لیے. جب مرد ہو تو حتی الامکان سطر حجاب کی پابندی ہونی چاہیے. استاذنت رسول اللہ فی الحجامہ میں رسول اللہ سے اجازت طلب کی تو فامر ابا طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا طیبہ کو امر کیا کہ یحجمہا، کہ اس کے حجامہ لگائے. قال، ایک راوی ہے ابو الزبیر کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ حسبت، میں گمان کرتا ہوں کہ انہ کان اخاہ من الرضاعۃ، ابا طیبہ ام سلمہ کی یا تو رضاعی بھائی تھا، او غلاما لم يحتلم، یا ایسا غلام تھا کہ بالغ نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ حکم ہے. عموماً ترتیب یہ ہے کہ علاج معالجہ عورت کے لیے، اگر عورت ہو، اگر وہ عورت نہ ہو ڈاکٹر، تو پھر محارم میں سے کوئی ہو ڈاکٹر، اور اگر محارم میں سے کوئی نہ ہو تو اجنبی سے علاج جائز ہے. البتہ یہ ابو زبیر کے جو رائے ہے، نظریہ ہے، علامہ ابن حزم نے اس کو رد کیا ہے. یہ دو سوچ گمان ہے کہ اس میں سے کوئی ہے. تو پہلا جو سوچ ہے، پہلی سوچ، یہ رضاعی بائی تھے شاید. تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ام سلمہ کی پیدائش مکی میں ہے اور ابو طیبہ مدینی میں آئے ہیں، مدینی. تو دونوں کی موضع پیدائش وہ مختلف ہے. یہ ہجرت کے بعد کی واقعہ ہے، تو رضاعی بائی تو نہیں ہوا. اور دوسری سوچ جو ہے غلاما لم يحتلم، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت ابو طیب پر ضریبہ ٹکس لگایا گیا تھا. اس طرح سید اپنے غلام پر ٹکس لگاتا، یہ غلام تھا کہ آپ مجھے روز کے حساب سے اتنا پیسے جمع کر کے دے دے، یا مہینے کے حساب سے جمع کر کے دے دے، کھما کے دے دے، باقی اپنا راحت کرتے ہیں یا اپنی لیے جیب کے لیے کوئی خرچہ نکالتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. سید لگاتے ہیں اس طرح. مثال بعض وقت غلام پھر 10 دن میں مہینے کا جو ترتیب ہے وہ دیتے ہیں، باقی چکر بھی لگاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے یا اپنے لیے کچھ کماتا ہے. تو اس طرح ضریبہ لگایا جاتا اسی وقت. تو اس پر ضریبہ لگایا جاتا، اور ضریبہ بالغ پر لگایا جاتا ہے. ضریبہ امر ابا طیبہ ان یحجمها،
اور حسبت انه كان اخاها من الرضاع غلاما لم يحتلم رواہ مسلم. تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علاج معالجہ جائز ہے. اور پھر خصوصاً حجامہ بہترین علاج ہے، اس کی طرف ترغیب بھی ہے. جس کی خون زیادہ ہو جائے یا کوئی بیماری ہو، اس کے لیے یہ علاج ہے. وعن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءت. یہ دوسرا استثناء ہے اس روایت میں کہ اچانک نظر لگ جائے کسی خاتون پر، تو یہ استثناء گناہ سے ہے کہ اس میں انسان گناہگار نہیں ہے جب اس کا قصد ارادہ نہ ہو، اچانک نظر لگ جائے. بعض لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ فلاں دیکھے عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تصویر دلیل نہیں ہے پھر کہ وہ واقعی عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. دلیل اس لیے نہیں ہے کہ اگر اچانک نظر ہو، اس سی ویڈیو یا تصویر لی گئی ہو، اچانک نظر میں تو انسان گناہگار بھی نہیں ہے. ان کی غیبت پھر کرتے ہیں لوگ. البتہ ویڈیو ہے بار بار دیکھ رہا ہے، تو یہ بار بار دیکھنا صحیح نہیں ہے. البتہ ویڈیو بھی صحیح نہیں ہے اس کے لیے. یہ لوگ ویڈیو بنا رہے، ان کی غیبت اور عام اس کے راز افشا کرتا ہے، تو اس میں بہت فسادات ہے. ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کی غیبت کرنا اور بعض گناہ نہ ہو اور وہ پھیلانا، یا گناہ کا عمل ہو چھپانے کے بجائے اس کو پھیلانا، یہ بہت برا عمل ہے. موبائل کے فساداتوں میں سے ایک فساد یہ بھی ہے. فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، تو رسولان نے مجھے امر کیا کہ اپنے نظر کو میں پھیر دو. اور یہ قاضی عیاض نے یہاں سے استدلال کیا کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں، اس سے استدلال کی جاتی ہے کہ چہرہ عورت نہیں ہے. باہر اگر گھومتے پھرتی ہیں چہرہ ظاہر ہو تو عورت یعنی ستر نہیں ہے، واجب ستر. البتہ مستحب ہے، ہونی چاہیے کہ چہرہ ڈانپ لیا جائے آج کل کے ماحول میں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کی چہرہ اگر ظاہر ہو وجوباً اس کے ڈھانپنا لازم نہ ہو، اس طرح راجح قول ہے. تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے. ان اصرف بصری دیکھنا جائز نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، من ابصارہم من تبعیضیہ ہے، یعنی وہ نظر جس میں غلط نیت آتا ہو. غالباً یہ آتا ہے غلط نیت، غلط سوچ ذہن میں خود بخود آتا ہے، تو نظر کی حفاظت ہونی چاہیے. نظر کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دین میں لذت ڈال دیتا ہے. من ترکا للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. فامرنی، یہ امر ہے وجوب کے لیے، قرآن میں بھی ہے کہ نظر کی حفاظت کیجیے. فامرنی ان اصرف بصری رواہ مسلم. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، عورت اگر سامنے آتی ہے تو شیطان کی شکل میں، وہ تدبر اگر جاتی ہے آگے جاتی ہیں تو پھر بھی فی صورت شیطان، شیطان کی شکل میں ہے. یہاں تشبیہ دی گئی ہے دھوکہ دینے میں، دھوکہ ہونے میں. انسان اس سے پر جس طرح شیطان سے دھوکہ کھاتا ہے اس طرح عورت سے بھی دھوکہ کھاتا ہے. اور اس حدیث کا فوائد میں سے یہ فائدہ ہے کہ عورت گھر کی چیز ہے. وقرن فی بیوتکن، باہر اگر چلی جاتی ہے تو ضرورت کی بنا پر جا سکتی ہے، ضرورت کے بغیر. وقرن فی بیوتکن تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان. معاشرے میں اس کی وجہ سے فسادات آ سکتے ہیں. اذا احدکم اعجبته المرأة، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی عورت پسند آئی اچانک نظر لگنے کی وجہ سے اور ذہن میں وہ بیٹھ گئی، فوقعت فی قلبی، اس کے ذہن میں وہ عورت بیٹھ گئی، تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ علاج کرنی ہے.
کہ ذہن صاف ہو جائے، ذہن صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ وَلْيَعْمِدْ اس کے لیے چاہے کہ وہ قصد کرے اپنی بیوی کی طرف، فَلْيُوَاقِعْهَا اس سے مباشرت کرے، وَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ تو یہ عمل اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ رد کر دیتا ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ پس منظر اس حدیث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس طرح نظر پڑ گئی تو وہ آ کے ام سلمہ زینب رضی اللہ عنہا چمڑے کو کلر دے رہی تھی، تو اس کے ساتھ اپنا ضرورت پورا کر کے پھر یہ حدیث بیان کیا، یہ روایت بیان کیا کہ اذا احدکم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته، عملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه، یہ عمل رسول اللہ بیان کرتا ہے، لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے دل میں ایسا آ گیا، پھر ایسا میں نے کر لیا تاکہ لوگ اس پر عمل کرے۔ عموماً یہ ایسی بات نہیں بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تب اس راوی کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس وجہ سے آ گئی، نظر اچانک نظر لگنے کی وجہ سے آ گئی، تو اس نے اپنے ذہن کو صاف کیا۔ لوگوں کو ترغیب ہے کہ اپنے ذہن کو صاف رکھے، ستھرا رکھے، پھر عبادت میں لذت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، ترقی آ جاتی ہے۔ اگر ذہن صاف ستھرا نہیں ہے اور گندہ ہوتے جاتی ہے تو پھر عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوئی، اور اس سے فسادات آ سکتا ہے۔ رواہ مسلم۔ یہ واقعہ ایک اور روایت میں بھی ہے، آگے آتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک اور مرتبے بھی کیا ہے، پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم المرأة، جب آپ میں سے کوئی کسی عورت کی خطبہ کرتا ہے، فإن استطاع اگر طاقت رکھتا ہے، اس سے طاقت رکھی، ينظر الیہا الی ما یدعوہ کہ وہ دیکھے اس اعضاء کو کہ وہ اس کو دعوت دیتا ہے، باعث بن جاتا ہے، الی نکاح اس کے نکاح کی طرف اس کو بلا رہا ہے، پہلے تو یہ کام کرے، اجازت ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے فنی سطح لفظ ذکر کرتا ہے۔ اگر فرض ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرض کا جو حکم ہے خصوصاً لڑکی کی اور رسول کو یہ حکم کر دیتا، لیکن فرض نہیں ہے، کیونکہ طریقے بہت ہے کہ آپ ان کے اوصاف صفات معلوم کریں لیڈیز کے ذریعے سے، خواتینوں کے ذریعے سے۔ اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ کس حصے تک دیکھنا جائز ہے، الی ما یدعو، یہ بھی ایک استثناء ہے کہ مخطوبے کو دیکھنا۔ فلیفعل رواہ ابو داؤد۔ وعن المغیرة بن شعبة قال خطبت امرأة، میں نے ایک عورت کا خطبہ کیا۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن تزوجت کے الفاظ کے ساتھ میں نے اس لفظ کی وضاحت کی تھی کہ خطبت امرأة خطبہ، وقال لی رسول اللہ نے مجھے کہا، اس سے مشورہ، رسول اللہ سے مشورے کبھی طلب کرتے تھے جب تکلف نہ ہوتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ حل نظرت الیہا، آپ نے اس کی طرف نظر کیا ہے؟ قلت لا، قال فانظر الیہا، اس کی طرف دیکھے، فإنه احرى، یقینا یہ دیکھنا جو ہے خطبے سے پہلے، احرى زیادہ لائق ہے کہ ایو داما بینکم، آپ کے بیچ میں موافقت آ جائے گی، گھر بن جائے گا۔ یہ ایو داما بینکما جملہ یہ رسول اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ تقریباً 70 شادی اس نے کی ہے، لیکن موافقت نہ آنے کی وجہ سے پھر طلاق واقع ہو جاتی۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کی اس حدیث پر اور اس مشورے پر میں نے عمل کر لیا، پہلے سے دیکھ لیا، اس سے میرا گھر بن گیا، موافقت آ گئی۔ تو حدیث پر عمل کرنے میں یہ فوائد ہے پھر۔ وَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا رواه احمد والترمذي والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔
وعن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فأعجبته. ابن مسعود کو کیسے معلوم ہے؟ تو دلیل ہے کہ رسول اللہ نے خود بتایا تاکہ لوگ ہم سے سیکھے عملی طریقہ. فأعجبت اچانک نظر کی وجہ سے رسول اللہ کے ذہن میں وہ بیٹھ گئی. فاتا سودا، اوپر روایت میں زینب ہے اور یہاں سودا ہے، اور عمل میں فرق ہے. اوپر روایت میں جو پس منظر ہے ذکر تو نہیں ہے کہ حدیث مفصل میں وہ ایک چمڑے کو کلر دے رہی تھی، اور یہاں سودا کیا کر رہی تھی؟ وہی تصنع طیبا، عطر بنا رہی تھی، خوشبو بنا رہی تھی. یہ دلیل بھی ہے کہ عورت گھر میں کوئی کام کرتی ہے تو کر سکتی ہے، کرنی چاہیے. وعندها نساء، اس کے ساتھ اور بھی خواتین موجود تھی. فاخلینہ، خواتینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ اکیلا اس کے ساتھ چھوڑ دیے اور وہ چلے گئی. فقضا حاجت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا اپنی ضرورت پورا کر لی اگرچہ دن کیوں نہ ہو. اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر خاتون تندور پر ہے اور شوہر ان کو بلائے تو اس کے لیے آنا لازم ہے. یہ کیوں اتنی اہمیت کے حامل ہے؟ کیونکہ اس میں دل کی صفائی ہے، ذہن کی صفائی ہے. اسی وقت ذہن کی صفائی ہونی چاہیے تاکہ زنگ نہ لگ جائے اور کوئی اور فساد نہ آ جائے ذہن میں. یہ بڑھ جائے تو پھر اس میں فساد آ جاتا ہے. بار بار وقت بوقت اپنے دل کی صفائی. کسی کی شادی نہیں ہے تو روزہ رکھے، تلاوت کر لے، اور فاحش کی جو رد ہے اس کے بارے میں وہ مفاسد ہیں وہ ذہن میں رکھے. اتنا فساد ہے اس میں، اتنا نقصان ہے. جہنم ذہن میں رکھے، جنت ذہن میں رکھے تو خود بخود ذہن صاف ہو جائے گا. بہت طریقے ہیں، لیکن اگر شادی ہے تو سب سے بہترین طریقہ رسول نے یہ بتایا ہے. فقضا حاجتہ، ثم قال، پھر کہنے لگا، ایما رجل رأى امرأة، جو بھی بندہ ہے اس نے ایک عورت دیکھی اور اچانک نظر کی وجہ سے وہ نظر فجاعت کی بات گزر گئی نا. امرأة تعجبہ، کہ وہ عورت اس کو تعجب میں ڈالے اس کے حسن کی وجہ سے. فَلْيَقُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل، چاہے کہ اپنے اہل کے پاس آ جائے. فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، آپ کی اہل والی جو گھر والی ہیں ان کے ساتھ اس جیسی چیز ہے جو ان کے ساتھ ہے نا، یعنی کوئی فرق اس میں نہیں ہے. تو اس سے مباشرت کرے. رواه الدارمی، وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یعنی ایک جیسے وہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو ذہن سے بات خود بخود وہ چلی جاتی ہے. وعن، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، نبی وسلم سے مرفوع روایت ہے، قال المرأة عورۃ، عورت جو ہے خاتون، یہ سب کے سب عورت ہے، شرمگاہ ہے، مکمل شرمگاہ ہے. عورتن کا معنی یہاں ہے شرمگاہ ہے. مقصد یہ ہے کہ گھر کی چیز ہے کہ وہ وقرن فی بیوتکن، گھر میں بیٹھ جائے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ نکل جاتی ہے، استشرفها الشیطان، یہ تین معنی. شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، یا استشرفها الشیطان، لوگوں کی آنکھوں میں اس کو اٹھائے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھے، نظر دوڑائے، پھر بعد میں دھوکہ آسان ہے. یہ شیطان کی جھال ہے. اور استشرفها الشیطان، تیسری معنی یہ ہے کہ شیطان خود اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو گمراہ کروں اور اس کی ذریعے سے لوگ کس طرح گمراہ کر لو. تو لہٰذا عورت کے لیے، خاتون کے لیے باہر نکلنا ضرورت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، رواہ الترمذی. وعن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، رسول نے علی سے کہا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت دہرائے. وان لک الاولی، آپ کے لیے پہلی نظر جائز ہے.
کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اختیاری ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے نہیں. جب غیر اختیاری ہو، فجاعت ہو، تو وہ آپ کے لیے معاف ہے. وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری نظر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو یہ بھی پہلی حدیثوں کی تائید ہے. رواہ احمد والترمذی وابو داود والدارمی. وصلی اللہ تعالی علی النبی.